بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بزنس کمیونیکیشن اینڈ رپورٹ رائٹنگ سکلز میں آج ہم نے پروسیس آف پریپیئرنگ افیکٹو بزنس میسج چیپٹر نمبر 5 پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ کسی بھی بزنس کی جو سکسیس ہے یا فیلئر وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اپون دا وے ون کمیونیکیٹ کے، کوئی شخص کس طرح کمیونیکیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا اگر جو ہے وہ ریسیور جو ہے وہ میسج اچھے طریقے سے اگر انڈرسٹینڈ کرے گا، آپ کو اچھے طریقے سے اس انداز سے افیکٹو جو ہے وہ بزنس میسج ڈیلیور کریں گے، تبھی آپ بزنس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے جو میسج ہے وہ افیکٹو مؤثر انداز میں دوسرے تک نہیں پہنچا سکیں گے، ٹھیک ہے، اس کو کے ساتھ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکیں گے، تو آپ کا جو میسج ہے وہ فیلئر کا شکار ہو جائے گا، ناکام ہو جائیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے، ٹو پریپیئر افیکٹو میسیج دا رائٹر شوڈ کنسیڈر دا فالوئنگ اسٹیپس، ٹھیک ہے، کہ افیکٹو میسیج کو تیار کرنے کے لیے یہ اسٹیپس جو ہیں وہ ایک رائٹر کو اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلا کیا ہے، اسٹیپس ان پلاننگ افیکٹو بزنس میسیجز کے کون سے مراحل ہیں کہ ہم مؤثر بزنس پیغام جو ہے اس کو کاروباری پیغام اس کو مؤثر بنانے کے لیے کچھ مراحل ہیں، ان کی منصوبہ بندی کی جائے۔ چوائس آف بیسک آرگنائزیشنل پلان، پھر جو کسی بھی تنظیم کے جو بنیادی منصوبے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا انتخاب۔ پھر بگننگ اینڈ اینڈنگ آف میسیجز کی شروعات کیسے کرنی ہے پیغامات کی اور اختتام کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کمپوزیشن آف دا میسیجز کے جو پیغامات ہیں ان کی ترتیب کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے اس میں کیا ہے جی، اسٹیپس ان پلاننگ افیکٹو بزنس میسیجز کے جو مختلف مراحل ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی میسیج کو افیکٹو بنانے کے لیے ان کی کیسے پلاننگ کی جائے، منصوبہ بندی کی جائے، کیا حکمت عملی اختیار کی جائے، ٹھیک ہے۔ To communicate effectively and with confidence, the following 5 steps are followed before the final drafting of the message کہ اپنے جو کمیونیکیشن ہے، جو رابطہ ہے، اس کو مؤثر اور پر اعتماد بنانے کے لیے یہ 5 مراحل ہیں جو کہ آخری پیغام کا خاکہ تیار ہونے تک کے لیے ضروری ہیں۔ یہ 5 مراحل کون سے ہیں؟ سب سے پہلا کیا ہے، آئیڈینٹیفائنگ دی پرپز آف دا میسیج، کہ جو پیغام ہے اس کے مقصد کی شناخت کرنا، ٹھیک ہے، کہ ہمارا مقصد کیا ہے، پیغام بھیجنے کا کیا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ کیا ہے جی، ویژولائزنگ اینڈ اینالائزنگ دا آڈینس، کے آڈینس کو جو ہے ویژولائز کرنا، ان کو دیکھنا اینڈ اینالائز کرنا، ان کا تجزیہ کرنا کہ آڈینس کی جو سوچ ہے، ان کی جو تعلیمی قابلیت ہے، ٹھیک ہے، ان کی جو سوچ ہے، تعلیمی قابلیت ہے اور ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یا ان کا جو کلچرل انوائرمنٹ ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہے جی، چوزنگ دی آئیڈیاز ٹو بی انکلوڈیڈ، پھر کون سے جو ہے وہ آئیڈیاز خیالات ہم نے شامل کرنے ہیں۔ پھر کلیکٹنگ فیکٹس اینڈ ڈیٹاز ٹو سپورٹ دا آئیڈیاز، پھر ان آئیڈیاز کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے مطابق حقائق اور جو مواد ہے اس کو اکٹھا کرنا ہے۔ پھر آؤٹ لائننگ ہے آرگنائزنگ دا میسیج، اور جو 5واں اور جو لاسٹ ون ہے وہ کیا ہے کہ اس کا آخر میں پیغام کا خاکہ تیار کرنا اور اس کو منظم کرنا۔ سب سے پہلے کیا آ جاتا ہے جی، آئیڈینٹیفائنگ دی پرپز آف دا میسیج، کی جو ہمارا مقصد ہے پیغام کا اس کی شناخت کی جائے۔ دا فرسٹ اسٹیپ ان پلاننگ اے کمیونیکیشن از ٹو ہیو اے کلیئر آئیڈیا آف اٹس پرپز، کے سب سے پہلے ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ اس پیغام کا مقصد کیا ہے، اس کمیونیکیشن کا، رابطے کا مقصد کیا ہے۔ نو بزنس میسیج از سینٹ وداؤٹ این آبجیکٹیو اور آبجیکٹیوز، کہ کوئی بھی جو کاروباری پیغام ہوتا ہے بغیر کسی مقصد کے یا مقاصد کے بھیجا نہیں جاتا۔ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ دا سینڈر از ویل اویئر اینڈ کانشیس آف دا پرپز آف سینڈنگ دا میسیج، کی جو سینڈر ہے، جو پیغام رساں ہے، اس کو اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے، اس کو شعور ہونا چاہیے کہ اس کے پیغام بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ اف دا پرپز از ناٹ کلیئر ان دا مائنڈ آف دا سینڈر، کہ اگر پیغام بھیجنے والے کے ذہن میں اس کا مقصد کلیئر نہیں ہے، واضح نہیں ہے، دا کمیونیکیشن ول فیل ٹو اچیو اٹس ڈیزائر اینڈ، تو پھر جو کمیونیکیشن ہوگا، جو رابطہ ہوگا، وہ ناکام ہو جائے گا اپنا مقصد حاصل کرنے میں۔ دا سینڈر میں رائٹ اے لیٹر ٹو کلیکٹ سم انفارمیشن، اور ہی میں وانٹ ٹو ریفیوز اور رسپونڈ ٹو اے ریکویسٹ، کے یہ اب سینڈر پہ منحصر کرتا ہے، کہ اس پہ انحصار کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خط خود لکھے کوئی معلومات اکٹھی کرنے کے لیے، یا چاہے تو انکار کر دے یا کسی ریکویسٹ کا جواب دے، ٹھیک ہے، رسپونڈ کرے اس کو۔ دا پرپز میں بی ٹو کلیکٹ این اوور ڈیو اکاؤنٹ آف اور ٹو این انوائٹ انٹینشن آف پراسپیکٹیو بائرز ٹو سم پروڈکٹ، ٹھیک ہے۔ مقصد کیا ہے کہ جو اس کے مطابق ڈیٹا ہے اس کو اکٹھا کرے، ٹھیک ہے، اور
جو پرسپیکٹیوز ہیں یعنی کہ جو خریدار ہے کسی پروڈکٹ کا کسی چیز کا، اس کی جو اٹینشن ہے، اس کے جو خیالات ہیں ان کو حاصل کرنا، واٹ ایور اٹ مے بی، یہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں. دا سینڈر آف دا میسج شوڈ فرسٹ ڈیٹرمائن دا اسپیسیفک پرپز آف ایچ میسج. کے جو سینڈر ہے اس کو خاص اس کا جو مقصد ہے پہلے جو ہے وہ اس کے بارے میں اسے پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. along with the specific purpose of each message there is always present the جنرل پرپز آف کریٹنگ گڈ ول آف دا فرم. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے خاص مقاصد ہوتے ہیں پیغام کے ساتھ ساتھ، جو ویسے جنرلی جو فرم کا گڈ ول کا، اس کے جو ہے اچھی شہرت کا جو ہے تاثر ہے، اس کو بھی ساتھ رکھنا چاہیے. دس جنرل پرپز شوڈ آلسو ریمین ان دا مائنڈ آف دا سینڈر. اور یہ جو جنرل پرپز ہے یعنی کہ جو فرم کی اچھی ریپوٹیشن ہے، شہرت ہے، وہ سینڈر کے مائنڈ میں پہلے سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا آتا ہے جی، ویژولائزنگ اینڈ اینالائزنگ دا آڈینس کے جو ذہن ہے یا ان کے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ان کو ذہن میں رکھنا. ویژولائزنگ اینڈ اینالائزنگ دا آڈینس مینس سینگ دا میسج فرام دا ریسیورس پوائنٹ آف ویو. کے میسج کو جو وصول کنندہ ہے، ریسیور ہے، پیغام کو وصول کرنے والا ہے، اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، اس کی رائے کے مطابق دیکھا جائے. دیئر نیڈز انٹرسٹ ڈیزائر لائکنگ ڈس لائکنگ اینڈ ایون دیئر کلچرل انوائرمنٹ. یعنی کہ جو جن کو ہم نے پیغام بھیجنا ہے ان کی جو پسند ناپسند یا ان کی جو خواہشات ہیں یا ان کے جو ثقافتی ماحول ہے اس کو دیکھنا ہے. دا رائٹر شوڈ نو ہو از دا ریسیپینٹ آف دا میسج. رائٹر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے میسج کو کون وصول کر رہا ہے. دا ریسیپینٹ میں بی این انڈیویجول اور گروپ آف ممبرس. کہ یہ ایک فرد بھی ہو سکتا ہے اور گروپ بھی ہو سکتا ہے، گروپ بھی ہو سکتا ہے، بہت زیادہ افراد بھی ہو سکتے ہیں. ہی میں بی اے ورکر اور این ایجوکیٹڈ پرسن. وہ ایک کارکن بھی ہو سکتا ہے اور ایک تعلیم یافتہ شخص بھی ہو سکتا ہے. دا سینڈر شوڈ آلسو ٹیک اے ویو آف دا جینڈر آف دا ریسیپینٹ آف ہز میسج. اس کے ساتھ ساتھ رائٹر کو اس کی جینڈر یا میل ہے یا فیمیل ہے وہ بھی اس کے ذہن میں ہونی چاہیے. کیپنگ آل دیز تھنگز ان دا مائنڈ دا رائٹر شوڈ اڈاپٹ دا میسج ٹو میچ دا مینٹل فلٹر آف دا آڈینس. کے یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جو مینٹل فلٹر ہے آڈینس کا یعنی کہ جو اس کے پیغام وصول کرنے والے لوگ ہیں ان کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ بھی اس کے ذہن میں ہونی چاہیے. دس از ناٹ ویری ڈیفیکلٹ. اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے. اف دا سینڈر از آلریڈی ایکوائنٹڈ ہوتا ہے جان پہچان ود دا کمیونیکیٹی، کہ پہلے اس کی جان پہچان ہے یا پہلے سے ملاقات اس کی ہو گئی ہے ریسیپینٹ سے. بٹ اٹ پوزز اے پرابلم. لیکن یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے وین ہی ہیز نیور میٹ ہز کمیونیکیٹی ایٹ آل. جب وہ زندگی میں کبھی بھی کمیونیکیٹی سے نہیں ملا. ان سچ سرکمسٹانسز، ایسے حالات میں پھر کیا ہوتا ہے، دا writer of the message should try to understand the viewpoint of the reader by having an analytical approach toward his profession, status, nature of business, group, age group, educational level and cultural background. اب جب کمیونیکیٹر اور کمیونیکیٹی کا پہلے آپس میں رابطہ نہیں ہوتا تو ایسی صورتحال میں کیا ہوتا ہے، اب جو ریڈر ہوتا ہے، جو پڑھنے والا ہوتا ہے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ میسج کو کس انداز سے انڈرسٹینڈ کرے. جو لکھنے والا ہے، جو پیغام بھیجنے والا ہے، اس کے سٹیٹس سے، جو اس کا رتبہ ہے، اس کی جو کاروبار کی نیچر ہے، اس کے جو ایج ہے یا اس کا جو ایجوکیشنل تعلیمی سطح ہے، لیول ہے، یا اس کا جو ثقافتی بیک گراؤنڈ ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ اس کے میسج کو پریٹینڈ کرے، اس کو سمجھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے چوزنگ دا آئیڈیاز ٹو بی انکلوڈیڈ، کہ ایسے آئیڈیاز کے انتخاب جو کہ شامل کیے جائیں اس میسج میں. ہیونگ اے گڈ آئیڈیا اباؤٹ دا ریسیور مائنڈ اینڈ دا پرپز آف کمیونیکیشن، دا نیکسٹ اسٹیپ از ٹو چوز آئیڈیاز فار دا میسج. کہ ریسیور کے مائنڈ اور کمیونیکیشن کے مقصد کے بعد کیا آتا ہے کہ کون سے بہترین آئیڈیاز جو ہے وہ پیغام بھیجنے کے لیے اختیار کی جائیں، ان کا انتخاب کیا جائے. اٹ از سارٹ آف سفٹنگ ورک ٹو نو وچ آئیڈیاز آر امپورٹنٹ اینڈ وچ آر ناٹ. ٹھیک ہے. یہ ایک بہت مشکل قسم کا کام ہے کہ کون سے آئیڈیاز امپورٹنٹ ہیں، کون سے نہیں ہیں. دا آئیڈیاز وچ دا رائٹر انکلوڈ ان دا میسج ول ڈیپینڈ اپون دا ٹائپ آف دا میسج. اور جو رائٹر شامل کرنا چاہتا ہے پیغام میں، وہ اس پیغام پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ہی از سینڈنگ اٹس ریکوائرمنٹ سچویشن اینڈ بیک گراؤنڈ. یہ ان کی ضروریات کے مطابق، صورتحال کے مطابق اور جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کے مطابق سینڈ کرتا ہے. نان دی لیس تاہم اٹ از امپورٹنٹ دیٹ دا رائٹر کیپ ان دی مائنڈ اف ہی از انیشیٹنگ اور ٹرانزیکشن اور اف ہی از رسپونڈنگ ٹو اے کوئری، کہ وہ کوئی ٹرانزیکشن، کوئی سودا کر رہا ہے یا پھر وہ کسی سوال کا جواب دے رہا ہے. ٹو رائٹ این انسولیسیٹڈ میسج دا رائٹر شوڈ بیگن لسٹنگ آئیڈیاز ایز دے کم ان ٹو ہز مائنڈ. ٹھیک ہے. اس لیے
یہ انسولیسیٹڈ ہوتے ہیں جو بغیر کسی ڈیمانڈ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو مطلوب نہیں کیا جاتا، جن کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا کہ وہ پیغام بغیر پوچھے جو ہے لکھ رہا ہے، یا دا رائٹر شوڈ begin listening ideas as they come into mind in his mind، یا پھر وہ آئیڈیاز جو اس کے ذہن میں آ رہے ہیں remaining watchful of that ideas match the message he intend to send، یا وہ خیالات ذہن میں رکھتے ہوئے یا جن کو بھیج رہا ہے۔ سملرلی ٹو رائٹ اے رپلائی لیٹر، اسی طرح کوئی جوابی خط لکھنے کے لیے دا رائٹر مسٹ انڈر لائن دا مین پوائنٹ ٹو بی ریپلائڈ اینڈ ڈسکسڈ، کہ رائٹر کو جو مین پوائنٹس ہوتے ہیں، جو اہم نقطے ہوتے ہیں، ان کا جو ہے وہ انڈر لائن کرنا ہوتا ہے اور ان کا جواب بھی دینا ہوتا ہے اور انہیں ڈسکس بھی کرنا ہوتا ہے۔ ہی میں ایون نوٹ ڈاؤن دی آئیڈیاز بریفلی، اور وہ جو ہے ان کو مختصراً انداز میں بھی کر سکتا ہے، اینڈ آفٹر ورڈ انکلوڈ دیم ان دا فائنل ڈرافٹ آف دا میسج، اور آخر میں جو ان کا آخری خاکہ ہوتا ہے خط کا، اس میں شامل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کلیکٹنگ فیکٹس اینڈ ڈیٹاز ٹو سپورٹ دا آئیڈیاز، کہ سم ٹائم دا بزنس میسج fails to bring the desired result. This happens when ideas expressed in the message are not aptly and sufficiently supported by facts and figure، کہ بعض اوقات جو بزنس میسج ہوتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے ڈیزائر رزلٹ حاصل کرنے میں۔ دس ہیپن، یہ کب ہوتا ہے، وین آئیڈیاز ایکسپریس ان دا میسج آر ناٹ aptly اینڈ sufficiently supported by the facts and figure، کہ جب وہ مناسب انداز میں اور ٹھیک حقائق جو ہیں اور فگر جو ہے وہ اعداد و شمار جو ہے وہ پیش نہیں کیے جاتے۔ دا رائٹر آفٹر ڈیسائڈنگ what ideas he should include in the message must check if he needs specific data to make his viewpoint fully understandable for the reader، کہ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ جب یہ رائٹر جو ہے آئیڈیاز کے بارے میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ کون سے اس نے شامل کرنے اسپیسیفک آئیڈیاز، تو پھر اسے جو اسپیسیفک ڈیٹا، جو خاص مواد حاصل کرنا چاہیے، اس کے بارے میں سے جو ہے وہ انڈرسٹینڈیبل ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ شوڈ ایور ہاؤ ایور be careful that in doing so he does not deviate from the policies and procedure of the companies he represent۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیویٹ ہوتا ہے کسی چیز سے ہٹ جانا، ٹھیک ہے، وہ جو کمپنی کی پالیسیز ہیں، حکمت عملیاں ہیں اور جو طریقہ کار پروسیجرز ہیں جن کی وہ نمائندگی کر رہا ہے، ان سے بھی اسے ڈیویٹ نہیں ہونا چاہیے، ہٹنا نہیں چاہیے۔ اف ریکوائر، اگر ضرورت ہو، دا رائٹر میں انکلوز اے بروچر، ٹھیک ہے، اگر ضرورت پڑے تو وہ کیا کرے، ایک خاکہ بنا لے، ٹیبل، یا ایک جو ہے اس کا ٹیبل بنا کے پکچر تصویر بنا لی، اور پروڈکٹ سیمپل فار ریڈی ریفرنس، یا پہلے سے تیار کردہ جو حوالہ ہوتا ہے وہ اس کا سیمپل بھیج دے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا آتا ہے، آؤٹ لائننگ اینڈ آرگنائزنگ دا میسج، کہ اس کا خاکہ تیار کرنا اور پیغام کو بھیجنا۔ فائنلی اٹ از آلویز ایڈوائزیبل ٹو آرگنائز اینڈ آؤٹ لائن مٹیریل بیفور رائٹنگ دا فائنل ڈرافٹ، کہ سب آخر میں کیا ہے کہ اس کو منظم کیا جائے لیٹر کو، اور اس کی لیے خاکہ تیار کی جائے فائنل ڈرافٹ لکھنے سے، یعنی کہ جو آخری مسودہ ہے فائنلی جس کو بھیجنا ہے اس سے پہلے۔ انکانسسٹینسی ان رائٹنگ ریفلیکٹس اے ڈس آرگنائزڈ اینڈ illogical مائنڈ، کہ جو ایک غیر مسلسل یا غیر منظم لیٹر ہوتا ہے وہ کس کو شو کرتا ہے، ایک illogical مائنڈ، irreasonable، جس کی بغیر کوئی ریزن نہیں ہوتی، کوئی لاجک نہیں ہوتی، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ کانسیکوینٹلی، نتیجے کے طور پہ کیا ہوتا ہے، اٹ فیلس ٹو کاز اے کنونسنگ امپیکٹ آن دا ریڈر، اور یہ ریڈر پہ جو ہے ایک آمادہ کرنے والا تاثر جو ہے وہ اس کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اے گڈ میسج مسٹ پریزنٹ اے کلیئر ان بروکن سیکوینس آف آئیڈیاز، کہ ایک اچھا پیغام کیا ہوتا ہے کہ وہ جس میں جو ہمارے آئیڈیاز ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، وہ واضح ہوں اور بے ترتیب نہ ہوں۔ اے کائنڈ آف لاجیکل لیڈر ویسے سیڑھی کو بولتے ہیں، رنگ آفٹر رنگ، یہاں پہ کیا ہے کہ درجہ بر درجے کے لیے استعمال کیا گیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ آئیڈیاز جو ہے وہ ترتیب سے ہوں۔ آؤٹ لائننگ دا میسج بیفور میکنگ اٹ فائنل فار ڈسپیچ ول سیو اٹ فرام گیٹنگ ریمبلنگ، تو کیا آؤٹ لائننگ سے میسج کی ہو تاکہ الگ الگ پوائنٹ دیے گئے ہوں، تاکہ کیا ہے کہ جب اس کو میسج کو پڑھا جائے تو بے ربط نہ ہو، ریمبلنگ ہوتا ہے بے ربط ہونا، کنفیوزنگ اینڈ ان کلیئر، اور غیر واضح نہ ہو، اس میں الجھن نہ ہو، اینڈ دس برنگ ٹو دا رائٹر دا ڈیزائر رسپانس، اور اس سے کیا ہوگا کہ جو رائٹر ہوگا وہ اپنے جو اس کے ڈیزائر رسپانس حاصل کرے گا، یعنی کہ جو اپنا وہ چاہتا ہے رپلائی، ٹھیک ہے، جواب چاہتا ہے، وہ اسے ملے گا اگر وہ اس کو
صحیح انڈرسٹینڈ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے پڑھے کیا پڑھے ہیں اسٹیپس ان پلاننگ افیکٹو بزنس میسج کے کون کون سے جو ہے وہ اسٹیپس ہونے چاہیے، کون کون سے مراحل ہونے چاہیے کسی کاروباری پیغام کو مؤثر بنانے کے لیے۔ سب سے پہلے کیا تھا کہ آئیڈینٹیفائنگ دا پرپز آف دا میسج، اس میں آپ نے سب سے پہلے آپ کا جو مقصد ہے اس کی شناخت کرنی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا آتا ہے ویژولائزنگ اینڈ انالائزنگ دا آڈینس، کہ آڈینس کو ویژولائز کرنا ہے، انالائز کرنا ہے کہ وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کلچرل اور سوشل بیک گراؤنڈ کیا ہے، یا ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا تھا کہ چوزنگ دا آئیڈیاز ٹو بی انکلوڈیڈ، کہ کون سے آئیڈیاز آپ نے شامل کرنے ہیں۔ پھر کیا ہے کلیکٹنگ فیکٹس اینڈ ڈیٹاز ٹو سپورٹ دا آئیڈیاز، پھر ان آئیڈیاز کو چوز کرنے کے بعد ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے مطابق فیکٹس اینڈ ڈیٹاز، فیکٹس اور فگر اعداد و شمار اور مواد کو اکٹھا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فائنلی کیا کرنا ہے آؤٹ لائننگ اینڈ آرگنائزنگ دا میسج، کہ میسج کو جو ہے اس کا ایک باقاعدہ آؤٹ لائننگ دینی ہے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اور میسج کو منظم انداز میں جو ہے وہ ترتیب دینا ہے۔ اس میں جو ہے وہ انکنسسٹنسی اور جو ہے ریمبلنگ نہیں ہونی چاہیے، بے ترتیب یا بے ربط لیٹر نہیں ہونا چاہیے، تاکہ آسانی سے جو رائٹر ہے وہ اپنا ڈیزائر رسپانس حاصل کر سکے، ٹھیک ہے۔ دیٹس آل۔